رات کے 3 بجے سے صبح 11 بجے تک جن 3 دھماکوں کا اس نے سامنا کیا، انہوں نے اس کی ساری زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ کہانی نے وقت کا دریچہ کھولا اور اکتوبر 2008 کی ایک شب کے آخری پہر کی دبیز تاریکی میں وہ جھانکی۔ بڑا گپ اندھیرا کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی چادر میں لپٹی 39 سالہ عورت نے 3-4 کروٹیں بدلیں۔ اس کی ہر کروٹ میں نیند کے باوجود ایک مزمل سے انداز کی جھلک بڑی نمایاں محسوس ہوتی تھی۔ پھر جیسے اس کی آنکھیں کھلیں، چند بار انہیں پٹ پٹاتے ہوئے اس کے ذہن نے صورتحال سمجھنے میں بس چند لمحے ہی لگائے۔ ذہنی اسکرین پر چلتے مناظر نے کچھ تصویریں دکھانا شروع کیں، ایسی تصویریں جنہوں نے فی الفور آنکھوں کو پھاڑنے کی حد تک کھول دیا تھا۔ اس نے خود سے کہا تھا تو گویا میں خواب دیکھ رہی تھی، اور دیکھے ہوئے مناظر کی تفصیلات دھیرے دھیرے اجاگر ہونے لگیں، ایک کے بعد ایک منظر سامنے آ کر اس کا اضطراب بڑھانے کا سبب بن رہا تھا۔ اور جب سارا خواب تفصیل کے ساتھ سامنے آ گیا تو وہ مضطرب ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے دائیں اور بائیں جانب نظریں دوڑائیں۔ کمرے میں وہ دونوں میاں بیوی اور چھوٹا بیٹا ارسلان ہی تھا۔ اگر ان کے اٹھنے کا خوف نہ ہوتا تو وہ بتی جلا کر خود کو شیشے میں دیکھ کر جان جاتی کہ حیرت، خوف، اضطراب اور بے چینی کے عجیب سے احساسات کے مشترکہ رنگوں کا پھیلاؤ اس کا چہرہ کیسی خوفناک سی صورت دے رہا ہے۔ وہ سر جھکا کر ایک بار پھر دیکھے گئے خواب میں کھو گئی۔ اماں خواب میں آئی تھیں، خوبصورت نئے نقش اور چمبیلی سی رنگت والی اس کی دلاری ماں، جو اس کی ماں کم اور سہیلی زیادہ تھی۔ جیسے بڑا روشن سا دن ہو، کمرہ دھوپ سے بھرا ہوا تھا۔ سفید چادر کی بکل مارے حسب معمول ہنستے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی جیسے اس کے سارے جسم میں خوشی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ خواب کی کیفیت میں یہ احساس کہیں نہیں تھا کہ اس کی ماں فوت ہو چکی ہے۔ وہ چلتے چلتے کتابوں کے اس ریک تک آئیں جس کے 5ویں شیلف اس کی پسندیدہ لکھاریوں کی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ دفعتاً انہوں نے اس کی طرف چہرہ کیا اور پوچھا، تم نے کوئی انعامی بانڈ خریدا تھا؟ ہاں اماں، 50,000 کا ایک بانڈ خریدنے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ وہ جو آپ کی طرف سے سیٹ تھا نا، اسے بیچ کر یہ پرائز بانڈ لیا تھا۔ مگر اماں، قسمت ہی بڑی ڈھیلی ہے، انعام تو کیا نکلتا، بانڈ ہی جانے کہاں رکھ بیٹھی ہوں۔ ہر جگہ دیکھ لیا مگر نہ ملا۔ پھر جیسے اس کے لہجے میں درد سا گھل گیا، اماں ہمیشہ تم مجھے نور جہاں کہتی تھی نا، کاش قسمت بھی نور جہاں جیسی ہوتی۔ یاد ہے مجھے سب، میری منگنی کے بعد تمہارا پاؤں زمین پر نہیں ٹکتا تھا۔ تمہارا خیال تھا کہ تم نے بیٹی کے لیے آسمان کا تارا توڑ لائی ہو، اپنی اکلوتی نور جہاں کے لیے جہانگیر ڈھونڈ لیا ہے۔ کھاتا پیتا امیر گھرانہ نصیب ہوا ہے تمہاری نور چشم کو، خوش شکل دلبر اور پڑھا لکھا افسر تم نے اس کا جیون ساتھی بنایا۔ اف اماں، سچ بتاؤں بڑا ہی فضول انسان ہے، نیرا نرگسیت کا مارا ہوا، کنجوس، ناپ تول کر خرچ لینے والا۔ اس پر بھی ہمہ وقت یہ شک کہ پچھلوں کو دے آتی ہے۔ میں نے کیا دینا ہے ہی کیا میرے پاس؟ مسائل اور دکھ، یا پھر اکلوتے غریب سے بھائی کے لیے دعائیں۔ پھر اس کی آنکھوں سے زاروں زار آنسو بہنے لگے۔ اماں، میکا غریب ہو تو تانا بن جاتا ہے، ایسے تانے سننے بھی اب تو معمولات میں شامل ہو چکا ہے۔ نوکری کی بھی اجازت نہیں کہ وہ مجھے خود مختار نہیں دیکھنا چاہتا۔ بچوں کا تو یوں ہی بہانہ ہے۔ اس کا منہ اور ماتھا چومتے، اس کے آنسو اپنی چادر سے صاف کرتے جب وہ بولیں، اسے محسوس ہوا کہ ان کے لہجے میں محبت کی بارش کی رم جھم تھی، اور چہرہ بھی گویا اسی احساس کی تفسیر تھا۔ گھبراتے نہیں ہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں، تم نے ان کتابوں میں دیکھا ہے کیا؟ اماں کے پھیلے ہوئے ہاتھ نے ریک کی سب سے آخری لائن کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں دیکھنا تھا؟ ان کا بازو جس طرف اشارہ کرتا تھا وہ بڑا واضح تھا، اور پھر جیسے دفعتاً اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب خواب اپنی ساری تفصیل کے ساتھ عیاں ہو گیا تو وہ مضطرب سی بالکونی میں آ گئی۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنے پھیلے ہوئے آسمان کی ملگجی سیاہی کو دیکھا۔ صبح کاذب کی ان ساعتوں میں یہ پہلا دھماکہ تھا جس نے اسے ہلا کے رکھ دیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ قریبی مسجد سے اذان کی آواز نے جیسے ایک پیغام دیا، صبح کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اماں کا خواب میں آنا میری کسی سوچ یا خیال کا عکس نہیں، ضرور کچھ ہے۔ پھر جیسے مایوسی اور نا امیدی نے گھیر لیا، اس ریک میں دھری کون سی کتاب ہے جس کے ورق کی پھولا پھرولی نہ میں نے کی ہو؟ بہرحال نماز کے لیے وہ اٹھ گئی، بغیر کھٹکا کیے۔ نماز میں بھی دھیان اسی ادھیڑ بن میں الجھا رہا، کبھی امید دلاسا دیتی اور کبھی نا امیدی غالب آ جاتی۔ بچوں کو اسکول اور شوہر کو دفتر بھیج کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دھڑکتے دل سے اماں کے بازو کا پھیلاؤ اور ہاتھ کے اشارے کی سمت والا منظر دوبارہ یاد کیا۔ بسم اللہ پڑھتے ہوئے عین اس کتار کی کتابوں کی پھولا پھروری شروع کی جدھر ان کے ہاتھوں نے اشارہ کیا تھا۔
फर्श पर फसकड़ा मारे बैठे हुए जब उसने छठी किताब को पकड़ा और उम्मीदों बैम में डोलते डूबते हुए इसके 12 सफ़हात पलटे तो 13वें सफ़े पर प्राइस बॉन्ड जगमगा रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कलेजा अंदर से निकलकर बाहर आ गया है। बेइख्तियार इस्तराबी हालत में किताब उसने अपने सीने से लगा ली और जैसे इसके वजदान ने कहा, तुम्हारा इनाम निकला है। और ये दूसरा धमाका था। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। बेइख्तियार उसने खुद कलामी की, मुझे खुद पर काबू पाना होगा। मुश्तरका घर है जिसकी बेतुकी और अंधी तकसीम, जहाँ हिस्सों की बांट में पर्दादारी और हदबंदी का ख्याल नहीं रखा गया। कोई भी किसी भी वक्त 4 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ सकता है और किसी भी मामले की राजदारी का फौरन भांडा फूट सकता है। किताब इसी तरह शेल्फ में वापस रखते हुए वो उठी, पानी से भरे 2 गिलास पिए और अल्लाह के हजूर खड़ी हो गई कि वो इस कड़े और मुश्किल वक्त में इसकी मदद करे। इस यकीन पर तो जैसे सिक्का बंद मोहर लगी हुई उसे महसूस हुई थी कि इनाम तो ज़रूर निकला है, मगर कितने का और कब निकला ये जानना ज़रूरी था। बाज़ार में किताबों, अखबारात और रसाइल की बड़ी दुकान से उसे 2 दिन पहले होने वाली कुरानंदाज़ी का पता चल गया। पम्फलेट भी ख़रीद लिया था। सब्ज़ी और फल के लिफाफे किचन में रखकर वो कमरे में आई, उसे लॉक किया, बॉन्ड और पेपर निकाल कर देखने लगी। यकलख्त इसे एक झटका लगा, आंखों के सामने तारे से नाचे। ये वो तीसरा और ज़बरदस्त धमाका था जिसने इसे हिला कर रख दिया। 5 करोड़ का पहला इनाम। कलेजा लगता था जैसे फट कर रह जाएगा। रहम परवरदिगार रहम, मुझ आजिज़ बेबस पर रहम। दोबारा देखा, सहबार देखा, किस्मत की देवी मेहरबान हो गई थी। वो लाख मजबूत असाब वाली सही, मगर दिल काबू में ना रहा। बार बार देखने, हिंसों का मुवाजना करने और हर बार सच साबित होने की इस कशमकश ने उसे बहुत ही मुस्तरिब कर दिया था। खुद को नॉर्मल करने के लिए उसने परेशानी में पड़ी जाने वाली आयात का विर्द शुरू कर दिया। देर तक आंखें बंद करके उस ज़ात पाक के हजूर हाजिर रही। जब थोड़ा सा नॉर्मल हुई, उठी, सब कुछ सलीके से संभालने के बाद उसने वज़ू किया और खुदा के हजूर झुक गई। सजदे में धरा सर जैसे उठना भूल गया। आंखें बरसात की फवार में भीगने लगीं। पूरे पौने घंटे बाद उसने सर उठाया, आंसू पहुँचे और एक मीठी सी शुक्रिया अबूअत और आजिज़ की शिरीनी में लुथड़ी निगाह खिड़की से बाहर नीलगो आसमान पर डालकर कुछ देर बेखुदी से तकते रहने के बाद अपने आप से सरगोशी की, मैं भाप नहीं निकालनी मुँह से। मुझे इस राट जनानी का सारा किरदार अदा करना है जो बंदा मार कर घर में दफन कर देती है और वाक़े की हवा तक लगने नहीं देती। खुदा मेरा मददगार होगा। अगले 2 दिन इसने दुआएं मांगने और ये सोचने में गुजारे कि इसका लाहिरा अमल क्या होना चाहिए। बार बार दिल डूबता कि कहीं कोई धोखा या फ्रॉड ना हो जाए। अकेली औरत, ज़माना ख़राब, कदम कदम पर इंसान की भेस में डाकू लुटेरे बैठे हैं। ऐसी हज़ारा सोचें और वो भी इस दर्जे ज़ालमाना के अपनी कुटीले वारों से उसे निढाल किए देती थीं। स्टेट बैंक से अदायगी और फिर इस पैसे की किसी दूसरे बैंक में बाहिफाजत मुंतकली, कहीं कोई हेरा फेरी ना हो जाए। खदशात के कितने जहरीले संपोले थे जो काट काट कर हलकान किए देते थे। हर कदम जैसे फूंक फूंक कर उठाना था, किसी को भिनक ना पड़ जाए, कोई शक ना गुजरे। इधर उधर से मालूमात, बहुत से अंदर की बातें, दिलाइलों, उनके चक्रों और मनी लॉन्ड्रिंग की कहानियाँ सब याद आ रही थीं। बिलाखिर इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, रहम मेरे मौला, अगर इतनी बड़ी अनायत इस आजिज़ मस्कीन पर हो गई है तो उन्हें इस टटपूंजी औरत को फाखराना खलत पहना दी है तो अब इसे पहनाना भी नसीब कर। मेरे और मेरे गरीब ख़ानदान पर तेरा करम हो। 10 दिन इसकी ज़बान ने नहीं, इसके दिल ने भी मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है और मैं इस पर भरोसा करती हूँ का विर्द किया। और करम कुछ इस अंदाज में हुआ कि इसका हर काम हद दर्जा सहूलत और आराम से होता गया कि किस्मत ने की इस पर अनायत पर इसका लू लू सजदा ज़ेर हो गया। अपने तौर पर इसने कोई हफ्ता भर अपनी गहरी 2 दोस्तों से बेनकार शोहरों से ऐसे ही बातों बातों में मालूमात लीं। एक दिन दुआओं के पलंदे झोली में डाले वो स्टेट बैंक की अजीम आलीशान इमारत में दाखिल हुई तो गोया जैसे अल्लाह ने इसका हाथ थाम लिया। चेयरमैन ने उसे सुना और उसकी मुश्किल समझी और फिर जैसे वो पुले सरात जैसा सफ़र जिसका तस्वुर ही उसको हुलाए देता था बखैर आफियत तय हो गया। और जिस दिन वो अपने घर से खासी दूर कौमी बचत के एक अदारे में उसे जमा करवा कर उठी, तमानियत और सरशारी और शुक्रगुजारी की मौसलाधार बारिश में जैसे नहा रही थी। सब काम मुकम्मल राजदारी से अंजाम पा गया। पहला मरहला अपने भाई की मदद का था। करियाने की छोटी सी दुकान इसके मुनाफे से बड़ी होती हुई परचून से जनरल स्टोर में बदल गई। घर और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली आई। शौहर ने साले की खुशहाली की इस तब्दीली को महसूस किया और तंजिया लहजे में बोला,
تمہارے بھائی کی کوئی لاٹری نکلی ہے کیا؟ کہیں کوئی چکر چلایا ہے؟ کچھ تو ہے، اس کے گھر تو جیسے خون برسنے لگا ہے۔ اس نے ایسے زہر بھرے جملے سنے اور متانت سے کہا، یہ تو میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ جسے چاہے اور جب چاہے نواز دے یا اجاڑ دے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی ایسی ویسی بات نکلی، کسی کو دھوکہ دہی، فراڈ یا ہیرا پھیری کا کوئی سین سامنے آیا تو تمہارے اور میرے راستے الگ ہو جائیں گے۔ طلاق دے دوں گا، بچوں کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ میری والدہ اور آدھے سے زیادہ ننیحالی خاندان تو تمہارے اس غریب فقرے خاندان میں رشتے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، پر کہتے ہیں نا، مقدر زور آور تھا۔ اس کے اندر بھانبڑ مچا، آنکھیں گیلی ہوئیں مگر ہونٹ نہیں کھلے۔ ایک تو فضول کی چیخم دھاڑ سے اس کی جان جاتی تھی، دوسرے اس کے اندر اب طمانینت و سکون کی ٹھنڈ ہمہ وقت اتری رہتی تھی۔ اگلے مرحلے پر اس کی پھوپھی زاد اور ماموں زاد بھائی اس فہرست میں تھے۔ ایک مشترکہ گھر میں رہنے کی وجہ سے دکھ سکھ بانٹنے میں وہ سگے رشتوں سے کم نہ تھے۔ محبت آور، پیار میں فراق دل، غربت میں بھی ساتھ نبھانے والے، اس کی مدد نے ان کے راستے کھول دیے۔ 6 سال اس کے بھائی اور کزن نے رازداری، ایمانداری اور خلوص سے اس راز کی حفاظت کی اور اپنے اپنے کاروباروں کو فروغ دیا۔ اب تک اس قسم کی رقم سے منافع کا ایک حصہ بھی اس نے خود پر حرام کیے رکھا، سوائے ان تحائف کے جو اس کے بھائی اور کزن اس کے لیے عیدوں اور شبراتوں پر اس کے لیے لاتے تھے۔ 5ویں سال میں اس نے کسی پوش ایریے میں گھر لینے، وہاں شفٹ ہونے اور اس ڈرامے کو انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈیفنس میں 3 کنال کا گھر خریدا گیا۔ اس کے بھائی بھتیجوں نے اس سے آراستہ بھی کروایا۔ یہ منگل کا دن تھا جب اس نے اپنے تینوں بچوں کو کالج جانے سے روکا۔ وہ کچھ حیران تھے کہ ماں کو آخر کیا کام ہے، وہ انہیں کہاں اور کیوں لے جانا چاہتی ہے، کون سی بات ایسی ہے جس کی گھر میں پردہ داری ہے۔ راز اس آراستہ پیراستہ گھر میں آ کر کھلا۔ ماں نے متانت اور بردباری سے الف تا یہ تک سب کچھ ان کی گوش گزار کر دیا۔ وہ کہانی جو عمرو یار کی زنبیل سے زیادہ پراسرار تھی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ سچی بھی تھی۔ بچے باپ اور ماں دونوں کے مزاج آشنا تھے، ماں سے گہری محبت کرتے تھے۔ بس فیصلہ ہوا کہ اپنی کتابیں اور چند جوڑے کپڑوں کی اٹھائیں اور خاموشی سے اس گھر کی سیڑھیاں اتر آئیں۔ باپ کو ماں جیسے مرضی سنبھالے، اس کا فیصلہ اسے کرنا تھا۔ دفتر سے آنے، پورچ میں گاڑی کھڑی کرنے اور لان میں بیٹھی اپنی بڑی بھاوت سے سلام و دعا کے بعد سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ اوپر اپنے حصے میں آیا تو گھر میں بڑی خاموشی تھی۔ تینوں کمروں کے دروازے کھلے تھے، بتیاں گل اور سناٹا پورے گھر پر محیط تھا۔ اسے غصہ آیا۔ نچلے حصے میں اس کے دونوں بڑے بھائی رہتے تھے۔ اس نے بتی جلائی، تبھی اس کے بڑے بھائی کا بیٹا ایک سر بند لفافہ لے کر آیا اور اسے پکڑاتے ہوئے بولا کہ جنید ابھی کوئی گھنٹہ پہلے اسے دے کر گیا ہے اور اسے دینے کا کہہ کر چلا گیا۔ حیرت سے اس نے اسے پکڑا، کھولا اور نگاہیں اس پر جما دیں۔ فیصلے کا اختیار تو صرف آپ کے پاس ہے، مجھے تو بس 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا، آپ کو صورتحال کے پس منظر سے آگاہ کرنا، دوسرا نتائج پر اپنی شرائط بتانا۔ پہلی بات کچھ یوں ہے کہ 25,000 کا ایک پرائز بانڈ خریدا تھا، خالصتاً سونے کے اس سیٹ کو بیچ کر جو میرے والدین نے مجھے شادی پر دان کیا تھا۔ آپ کی طرف سے جو چھوٹے موٹے مندی چھلے عارضی طور پر عنایت ہوئے تھے، وہ بما چوڑیوں کے واپس لے لیے گئے تھے، یاد تو ہوگا آپ کو۔ نظریں تو اس سیٹ پر بھی تھیں آپ کی جب آپ اپنی گاڑی خرید رہے تھے، مگر کیا کرتی، گمشدگی کا ڈرامہ رچا کر آپ سے اپنی 7 پشتیں بنوائی تھیں۔ اب اسے میرے مقدر کی خوش بختی کہہ لیں یا میرے صبر کا انعام۔ 5 سال پہلے اس پر 5 کروڑ کا انعام نکل آیا تھا۔ اب میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر آ گئی ہوں۔ ایسا کیوں ہوا یہ آپ جانیں۔ طلاق کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ ہاں، اگر مجھ جیسی فقری کے گھر رہنا چاہیں تو میری شرائط پر رہنا ہوگا۔ اس کا بھی آپشن آپ کے پاس ہے۔ مجھے تو آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ خط کے نیچے نام اور گھر کا پتہ درج تھا۔ پہلی بار پڑھنے پر تو اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، حروف پر آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے جیسے وہ گڑبڑا سا گیا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ دوسری، تیسری، چوتھی، حتیٰ کہ 10-11 بار پڑھنے کے بعد جو پلے پڑا اس پر حیرت سے زیادہ گمسم ہونے والی بات تھی، اور ہوا وہ بھی۔ رات کو تو لکن میٹھی جیسی کیفیت میں گزری۔ اشتعال، غصے اور مایوسی اور شکست خوردگی جیسے جذبات کی یورش رہی۔ اگلے 7 دن خط اس کی جیب میں رہا، 5-6 بار آفس میں پڑھتا اور اتنی ہی بار گھر میں آ کر۔ اب تو خط کا ایک ایک لفظ اسے ازبر ہو چکا تھا۔ ایک دن گاڑی میں بیٹھ کر رات کی تاریکی میں گھر بھی دیکھ آیا تھا، کارنر کا شاندار 2 منزلہ گھر جو یقیناً 3 کنال سے کم نہ ہوگا۔ اندازہ بھی لگا بیٹھا تھا، اور 10ویں دن جب اس نے اطلاعی گھنٹی پر انگلی رکھی تو خود سے کہا، اب میرے پاس سرنڈر کرنے کے سوا اور کوئی راستہ تو بچا ہی نہیں۔
آخر کچھ بھی تھا، وہ اپنے بیوی اور بچوں کے بغیر نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کی شرائط پر اس کے گھر میں آ کر رہنے لگ گیا۔ اس طرح وہ خوشی خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔